قربانی کی حقیقت۔ تعلیم رضا کا عظیم الشان واقعہ جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھلی ہوئی شہادت کو بیان کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا لقب ذبیح اللہ رکھا ہے۔ سورہ الصفات کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا میری 3 وصیتیں ہیں، آپ میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح ہوتے وقت میرا ہاتھ یا پیر آپ کے نہ لگ جائے، میں قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ دوسری وصیت یہ ہے، آپ ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف رکھیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، کیونکہ مجھے ڈر ہے میرا چہرہ دیکھ کر آپ اپنا ارادہ نہ بدل دیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو میری والدہ کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور کپڑے خون آلودہ ان کو دے دینا، کیونکہ یہ نشانی تسلی کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم نے کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، چھری نکالی ذبح کرنے کے واسطے۔ تبھی غیب سے ندا آئی، اے ابراہیم رک جاؤ۔ سورہ الصفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آئے اور حضرت ابراہیم سے فرمایا، آپ حضرت اسماعیل کے بدلے اس دمبے کو ذبح کیجیے، یہی اللہ کی رضا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی فرمایا ہے، جو مسلمان صاحب نصاب ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے مگر صدقہ اور فطرہ واجب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر مال ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے کچھ چند جانور ہی ہیں جن کی قربانی دی جاتی ہے، جیسے بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس اور اونٹ۔ یہ سب قربانی کے جانور ہیں، اور ان جانوروں کی قربانی کے وقت ان کی عمر کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بھیڑ، بکری، دمبے کی عمر کم سے کم 2 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اس بات کا بھی دھیان رہے کہ ان جانوروں میں کسی طرح کا نقص نہ ہو۔ قربانی کے لیے جانور صحیح، موٹا، فربا ہونا چاہیے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کو عید اضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہ 3 دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کو آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے۔ بھیڑ، بکری اور دمبے میں یعنی چھوٹے جانور میں صرف ایک شخص نام کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور بڑے جانور جیسے بیل، بھینس، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے میں
ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹا دیں تو بہتر ہے، اور جہاں تک ہو سکے تو قربانی کرنے والا شخص خود ہی جانور کو ذبح کرے اور ذبح سے پہلے دعا پڑھے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کرے کہ میں قربانی کر رہا ہوں تو قربانی درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر دعا پڑھ لی جائے تو افضل ہے۔ قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے، 10ویں ذی الحج، 11ویں ذی الحج اور 12ویں ذی الحج تک۔ قربانی کے جانور کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جانور بیمار نہ ہو، لنگڑا یا کان کٹا نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو۔ غرض کہ قربانی کے جانور میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ جب جانور کی قربانی ہو جائے تب اس کے گوشت کے 3 حصے برابر برابر کر لیں۔ ایک حصہ غریب اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں، دوسرا حصہ دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں۔ قربانی کے جانور کی کھال یا اس کی قیمت مدرسے میں پہنچانا زیادہ بہتر ہے۔ جس مدرسے میں طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، قربانی کی کھال کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگانا درست نہیں ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس نے ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کی تو اسے چاہیے کہ وہ ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس میں ایک رات کی عبادت 1 سال کی راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔